چین کے سینئر تجزیہ کار وکٹر گاؤ نے دو ٹوک الفاظ میں بھارت کو یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کا پانی روکنے کو چین جو ہے وہ اپنے اتحادی کی سالمیت پر حملہ سمجھے گا. تو بخاری صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے جو پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے جو کئی دہائیوں پر اب یعنی مبنی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بہت سارے باتیں سنی ہوئی ہیں. یہ سمندر سے گہری ہے، یہ ہمالیہ سے اونچی ہے، یہ شہد سے میٹھی ہے، یہ لوہے سے زیادہ سخت ہے. لیکن اس کے ریفلیکشنز جو ہیں وہ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. جو ہماری پاک بھارت جنگ ہوئی ہے ابھی، اس میں جو حشر ہوا ہے ہندوستان کا، جس کو اتنا بخار تھا اپنی ملٹری مائٹ کے بارے میں، جس کو اپنے اتنا بڑا ہونے کا بخار تھا، وہ جس طریقے سے چکنا چور ہوا ہے، اس کا تکبر جو ہے وہ بھی ایک ثبوت ہے بڑا واضح کہ پاکستان اور چین دفاعی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں. جی میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تھوڑا وقت لگاؤں گا میں ایک خبر بریک کرنے سے پہلے، لیکن میرے خیال سے اس کو کر دینا چاہیے. مجھے یوں لگتا ہے، یہ میرا ایز اے ڈپلومیٹک رپورٹر میرا یہ ایکسپیرینس مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ پاکستان اور چین اب باہمی دفاعی معاہدہ کرنے کے بہت قریب ہیں. اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو یہ میرے خیال سے موت سے بھی بری خبر ہوگی ہندوستانیوں کے لیے بھی، مودی کے لیے بھی، اس کی بی جے پی کے لیے بھی، اور اس کی آر ایس ایس کے لیے بھی. جی جس طرح کا تعاون اس جنگ میں دیکھنے کو ملا ہے، جس کو پوری دنیا اب اکنالج کر رہی ہے. دنیا کے جتنے وار ایکسپرٹس ہیں، جتنے وار سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کس نوعیت کا تعاون تھا کہ رفیل جیسے طیارے جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے اور ہندوستان کو پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. ابھی ہم بات کریں گے وہ جنرل نیل چوہان کی جو بات آپ نے کی ہے، اس کی پریشانی جو ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن یہ چین کے ساتھ ہماری جو دوستی ہے یہ کسی ایک مفاد پر مبنی نہیں ہے. یہ دس از اے فرینڈشپ بٹوین ٹو پیپل. اگر آپ اس کے آغاز سے لے کے اب تک آپ اس کو دیکھیں تو سکسیسو لیڈرشپ چائنا کی جو ہیں، انہوں نے پاکستان کو اپنا محسن قرار دیا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے چین کو باہر کی طرف دیکھنے کا جواز اور پل ہم بنے تھے. ایک جو امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے تھے ایوب خان کے دور میں، بھٹو کی وزارت خارجہ کے دور میں، وہ اب تک اس کو ایک احسان سمجھتے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں چائنا گیا، میں چائنا تو ویسے کوئی 2 درجن کے قریب مرتبہ جا چکا ہوں، تو وہاں کے ایک 90 ایئرز اولڈ جو پولٹ بیورو کے ممبر تھے جنہوں نے ماؤ کے ساتھ کام کیا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک عجیب بات کہی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اس نے کہا ہم نے اچانک ایک دن فضا میں ایک چیز اڑتی ہوئی دیکھی اور ہم سارے گاؤں میں رہتے تھے تو بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ہے. وہ کہتا ہمیں فضاؤں میں لے جانے کا سہرا جو ہے وہ پی آئی اے کے سارا ہے. وہ پہلی فلائٹ تھی جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی چائنا آئی تھی. تو وہ تو اس طرح سے سوچتے ہیں، اور جب دوستی کے بندھن اتنے مضبوط ہوتے ہیں اور لیڈرشپ کے بیچ کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، کہیں کوئی کلیش نہیں ہے انٹرسٹ کا، تو پھر وہ دوستی کے ریفلیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یہ گاؤ صاحب بات کر رہے ہیں. جی انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں. ان کا ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بتایا ناظرین کو کہ اگر آپ حملہ کریں گے، اگر آپ پانی روکیں گے، تو یہ ہم اپنے اتحادی کی سلامتی کے اوپر حملہ سمجھیں گے. اٹس اے ویری سیریس اسٹیٹمنٹ. اٹ کنٹینس ٹو مچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے ہمیشہ اپنی دوستی کا حق نبھایا ہے. ہم نے بھی کمی نہیں کی ہے. ہم نے بھی تمام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہمیشہ چین کی حمایت کی ہے اور کرتے رہیں گے. دیکھیے وہ جو بات انہوں نے دریا کے حوالے سے کہی، ہم نے اپنے پروگرام میں کئی پروگرامز پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ستلج کا پانی روکا جائے گا، برہم پترا کا پانی روکا جائے گا. یہ سارے دریا جو ہیں وہ چائنا کی طرف سے آتے ہیں. تو یہ وارننگ از اے سیریس وارننگ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ نیچے والے ملک کا پانی روک دیں جس طرف آپ کے دریاؤں سے پانی جاتا ہے، تو ہمارے پاس بھی تو وہی حق ہے نا. تو پتر پھیر کی بنے گا، جب اس زبان میں کہتے ہیں نا کہ پتر پھیر کی ہوسی. اینی وے ہم مشکور ہیں چائنا کے کہ انہوں نے ہر کڑے وقت میں پاکستان کے ساتھ نبھایا ہے. اب تو جو آئسولیشن ہوئی ہے، جو جنگ تو جو جس طرح سے ہم نے جیتی اور زمین بوس کیا ہے ہندوستان کا تکبر، وہ تو ایک بات ہے. جی بخاری صاحب، ابھی چائنا نے جس طرح سے سپورٹ کیا اور 2 ٹوک الفاظ میں بھارت کو انہوں نے میسج دیا ہے، اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ مودی کی یہ جو جنگوازم ہے یہ سارے کچھ ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے اس کا جنگوازم جو ہے نا وہ اس کی ذاتی ایجاد نہیں ہے. وہ محتاج ہے ہندوتا کی پالیسی کا، وہ محتاج ہے آر ایس ایس کا، وہ محتاج ہے بی جے پی کا. تو وہ تو ہی از اے اسٹوج. وہ تو ایک کھلونا ہے ان قوتوں کے ہاتھ میں. میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ 2 مرتبہ
آگرہ میں اور کھاٹمنڈو میں معاہدہ آلموسٹ ہوتے ہوتے رہ گیا کہ بیٹھ کے کشمیر پہ بھی بات ہوگی, یہ پرائرٹی ہوگی, یہ نہیں ہوگی, اور وہ بھاگ گئے بیکاز آر ایس ایس کے جو ایکسٹریمسٹ تھے ان کا معاہدہ تو پاکستان کے ساتھ کرنا ہی نہیں ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, واپس پڑھ لیتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو جو انٹرنیشنل ارینا میں آئسولیشن ہوئی ہے بھارت کی, وہ بہت چونکا دینے والی ہے. میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو قدرت کا معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک جو اس کے الائز ہیں, وہ ملک جن کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے رہے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. اور یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں مودی سے ہندوستان کے اندر. پارلیمنٹ پوچھ رہی ہے, وہاں کے اینالسٹ پوچھ رہے ہیں, وہاں کے سابقہ جرنیل پوچھ رہے ہیں, وہاں کے پارلیمنٹیرین پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ روس کے ساتھ کیا ہوا. روس الائز آپ کا تھا, معاہدے آپ کے ساتھ ہیں, تعلقات استوار ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, وہاں وہ اسٹیل مل لگا رہا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ اس نے کہا تجارت تیل کی کر رہا ہے, اور اس جنگ میں تو وہ کہیں تھا ہی نہیں آپ کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے امریکہ جس کی اب ہم اتحادی ہیں, سارے انڈے ہم نے اس کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں, وہ ٹرمپ بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے, وہی پاکستان کی تکرار کر رہا ہے. کویت نے ویزے بند کیے ہوئے تھے, ویزے کھول دیے ہیں. تو یہ سوال بڑے جنونلی اٹھ رہے ہیں کہ جنگ تو چلیے جو نتیجہ اس کا نکلا, آپ دعویٰ کریں یا نہ کریں, مانیں یا نہ مانیں, لیکن یہ جو انٹرنیشنل ارینا میں ہو رہا ہے, آپ دیکھیے وہ جو ششی تھرو جو ان کے ڈیلیگیشن کے طور پہ گئے ہیں بھارت کی ساکھ بحال کرنے کے لیے, ان کو کہیں پذیرائی نہیں مل رہی ہے. الٹیمیٹلی ان کو اینٹی ٹرمپ ترانہ گانا پڑا ہر جگہ بیٹھ کے. کہیں ان کو اس میں کوئی دانش نظر نہیں آتی ہے, کہیں ان کو اس میں یعنی اس جنگ سے پہلے سب ٹھیک تھا, ٹرمپ سے زیادہ کوئی اچھا لیڈر نہیں تھا. اسٹریٹجک پارٹنر اسٹریٹجک پارٹنر اس کو کہا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہو رہا ہے تو اس کے نتائج بھی نیگیٹو سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. جیسا آپ نے کہا, پہلا نتیجہ یہ جو G7 کی سمٹ ہوتی تھی, 6 سال سے مسلسل مودی صاحب کو مدعو کیا جاتا تھا وہاں, اور وہ جاتے تھے وہاں. اس دفعہ ان کو ابھی تک دعوت نامہ نہیں آیا ہے, اور دن بہت قریب رہ گئے ہیں. یعنی اگر دعوت نامہ آئے تو جتنے دن ریکوائر ہوتے ہیں تیاری کرنے کے لیے, جو ڈپلومیٹک سارا کچھ ہوتا ہے, وہ دن بھی ختم ہو چکے ہیں, کیونکہ مڈ جون میں آپ نے خود بتایا کہ ہونی ہے. اور دوسری طرف خفت مٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مودی کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. مودی کو وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھے جسٹن ٹروڈو, انہوں نے کپڑے اتار کے رکھ دیے تھے بھارت کے, کیونکہ یہ وہاں پر سکھوں کی کلنگ میں ملوث تھے. را کا ایجنٹ اس کے اندر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا, جس کو 24 گھنٹے کے نوٹس پر نکال دیا تھا وہاں سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہزیمت کے بعد ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے ہندوستان کو. اب پھر انہوں نے مدعو نہیں کیا ہے, لیکن اس کا بھی پس منظر ہے, یہ بلا وجہ نہیں ہے. دیکھیے وہاں کی ایک سکھ فیڈریشن ہے جس نے کہا تھا کہ اگر مودی ہمارے سکھ لیڈر کے قتل کی تفتیش میں معاونت نہیں کرتا, تعاون نہیں کرتا, تو ان کو آپ سمٹ میں نہ بلائیں. سو ایک تقاضا تھا, ایک مطالبہ تھا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کا لیبل لگا ہوا ہے بھارت کے اوپر, کہ اس نے کینیڈا میں کلنگ کی, اس نے امریکہ میں یہی کوشش کی, اس نے برطانیہ میں یہی کوشش کی, تو ہر طرف سے ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے, ہر طرف سے لعنت برس رہی ہے بھارت کے اوپر. بخاری صاحب, کیا صرف یہی ریزن ہے کہ سکھ کیونکہ اس کے اگینسٹ ہیں, یا پھر ابھی جو حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد جس طرح سے بھارت کو انٹرنیشنلی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہی نہیں ہے بھارت کو کہ اب اسے اس طرح کے سمٹس میں بلایا جائے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, میں نے جیسا کہا لاس آف فیس ہوا ہے. بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بھارت کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, بھارت نے خالستان کے ساتھ کیا کیا ہے, جو ایسٹ پنجاب ہے ان کا, جہاں خالستان موومنٹ چل رہی ہے. تو جب آپ کی ریپوٹیشن اور آپ کا چہرہ اتنا سیاہ ہوگا انٹرنیشنل ارینا اور انٹرنیشنل پکچر میں, تو پھر آپ کے ساتھ سلوک تو اسی طرح کا ہوگا نا. تو ایک تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس کو نہ بلایا جانا جو ہے, اٹس کوائٹ امبیرسنگ. اور یہ میں نے کہا کہ ٹورنٹو کے اندر ایک سکھ فیڈریشن ہے جس کا مطالبہ تھا یہ کہ ان کو انوائٹ نہ کیا جائے. اچھا بخاری صاحب, ابھی ریسنٹلی بلومبرگ کو ایک انٹرویو دیا ہے انڈیا کے سی ڈی ایس انیل چوہان صاحب نے, تو اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے انڈیا کے اندر بھی اور باہر بھی. انہوں نے یہ اعلانیہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں جی ہمارے طیارے گرے ہیں, لیکن ابھی امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ گرے ہیں یا کتنے گرے ہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے فوراً سے ریکور کر کے دوبارہ اٹیک کر دیا تھا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, جس آدمی کو شکست ہو, جس ملک کو شکست ہو, اس سے اس کے حوالے سے جب بھی آپ سوال پوچھیں گے وہ اریٹیٹ ہو جائے گا. جی, بھارت میں یہی ہو رہا ہے.
جو بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے ہمیں یہ تو بتا دو کہ یہ ہوا کیا ہے, کتنے طیارے آپ نے کھوئے ہیں, تو آپ دیکھیں کتنا اریٹیٹڈ جواب آتا ہے. جب ایک صحافی نے ایئر چیف جو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں ان سے جب پوچھا تو وہ باقاعدہ گلے پڑ گئے اس کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سوالوں کے جوابات تو آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طیاروں کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا. بھائی بہت ہی فٹے منہ ہے آپ کا, پنجابی زبان میں کہتے ہیں بھائی جو ریالٹی ہے اس نے کل کو بھی سامنے آنا ہے. رفیل چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک انہیں یہ پتہ نہیں لگے گا کہ ہمارے کتنے طیاروں کا نقصان ہوا ہے. وقار صاحب صرف یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے, بھارت کے اندر بھی ایک سینئر اینالسٹ ہیں پروین سوانے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دس از انف ریزن کہ اب جو ہے اس بات کے اوپر آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کے طیارے گرے ہیں تو آپ کو یہ اس پر تو ریزائن کر دینا چاہیے. دیکھیے یہ مطالبات بہت جگہ ہوئے ہیں, بہت سے جو ملٹری کے آفس بیرر ہیں ان سے سوالات ہو رہے ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل ارینا میں جو اوپینین چینجنگ ہو رہی ہے, جو رائے تبدیل ہو رہی ہے, وہ بھارت کے لیے زیادہ خطرناک ہے. اب میں ایک اور حوالہ دوں آپ کو کہ فرانس کے ایک تجزیہ کار ہیں کرسٹو جیفرے لاٹ, ویری ریناؤنڈ اینالسٹ. انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں کہ ایک تو تسلیم کر لینا چاہیے بھارت کو کہ وہ یہ جنگ ہار گیا ہے. بالکل کیٹیگورک الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں. اینڈ ہی از ناٹ اے کامن مین واکنگ آن دا روڈ سیئنگ سم تھنگ, ہی از این اینالسٹ آف اے ویری ہائی کیلیبر. پھر وہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو یہ خواب آپ دیکھتے ہیں نا, اور مودی خاص طور سے کہ پاکستان کو نشٹ کر دیں گے, وہ کہتے ہیں اس بخار سے باہر آ جائیں آپ. یہ اس جنگ میں بھی ثابت ہو گیا کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اور یہ ویسے بھی ثابت شدہ ہے کیونکہ پہلے بھی 2 جنگیں لڑی گئی ہیں نا. تو پاکستان نشٹ نہیں ہوا, نہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار اگر تم نے بنایا تو اس کے جتنے خوفناک نتائج نکلیں گے اس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک فیلنگ یہ بھی ہے بھارت کے اندر کہ رشیا نے ہمیں ڈچ کیا ہے. رشیا نے ڈچ نہیں کیا ہے, رشیا کے اپنے آپشنز کھلے ہیں نا. آپ نے بھی تو 5 دہائیوں 6 دہائیوں کے جو تعلقات تھے روس کے ساتھ, جس میں یعنی ڈیفنس پیکٹ بھی آپ کا شامل تھا, اس کے بعد آپ نے جب اپنے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں رکھنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے مڑ کے ان سے پوچھا تک بھی نہیں تھا. تو آپ روس کو چھوڑ کے جو امریکہ کے اتحادی بن گئے تو رشیا کے پاس بھی تو اپنے چوائسز ہیں کہ نہیں ہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل سیڈ اینڈ ڈن یہ ہندوستان کے لیے ہر طرف سے ہزیمت ہی ہزیمت ہے. انہیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے, انہیں اپنی شکست بالآخر تسلیم کرنا ہوگی اور توبہ طائب ہونا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں کرنا ہے. کیونکہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل نے بارہا کہہ دیا ہے, ڈونٹ ٹیک پنگا, if you take پنگا then we will handle you the way we wish. اور یہ انہوں نے اس جنگ میں ثابت کر دیا ہے. جی بخار صاحب, ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 دن کے لیے ہم نے اپنے طیارے جو ہیں وہ ڈپلوائے نہیں کیے تھے, اس کے بعد ہم نے ان کو پھر سے ری اسٹرینتھن کر کے ڈپلوائے کیا ہے. تو بخار صاحب کیا مطلب ان کا اسٹریٹجی فیلئر تھا یا کیا مطلب وہ پاکستان کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے؟ دیکھیے وہ کیا کہیں, اور جب ان کی ایئر فورس زمیں بوس ہو گئی, جب ان کی ایئر فورس ناکارہ ہو گئی, جب ان کی ایئر فورس کے جہاز اڑنے کے قابل نہیں رہے, ان کے پاس ایئر بیسز نہیں رہی اڑنے کے لیے, تو کیا کریں وہ پھر؟ اور کیا کہیں, مان لیں وہ کہ ہمیں بڑی جوتیاں پڑی ہیں پاکستان سے؟ مان تو گئے ہیں, آلموسٹ ماننا پڑے گا. میں نے جیسا آپ کو کہا کہ ابھی جو وقت گزرے گا دیز ریئلٹیز ول سرفیس, یہ چھپا نہیں سکتے وہ. انہوں نے ہمارے بارے میں کہا تھا جب ابھی نندن چائے پینے آئے تھے, آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے کہا تھا ہم نے ایک F-16 گرا لیا ہے. تو اس کی وضاحت کس نے کی تھی؟ F-16 بنانے والی کمپنی نے کہا تھا کہ we had the count in front of us, no F-16 has been damaged. اسی طرح کا احمقانہ یعنی کلیم انہوں نے اس جنگ میں بھی کیا تھا. ہمارا پائلٹ بھی پکڑ لیا. کدھر ہے وہ؟ تو آپ کتنا جھوٹ بولیں گے؟ آپ کی شکل کے اوپر جھوٹ اب اتنا بڑا لکھا ہوا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں آپ کے فیکٹس جو ہیں اس کو میری نہیں کرتے ہیں. اٹ از اے بیڈ ٹائم فار مودی, اٹس اے بیڈ ٹائم فار انڈیا. یہ وٹ ول اٹ لیڈ ٹو, ابھی تو ہم گئے ہیں, ابھی تو ہم پہنچے ہیں یونائٹڈ نیشن میں, نیو یارک میں. ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے بلاول زرداری صاحب کے قیادت میں جو پہنچا ہے, ابھی ہم نے اپنا کیس وہاں پیش کرنا ہے. وہ ملیں گے سیکرٹری جنرل کو یونائٹڈ نیشن کے, وہ سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرس کو ملیں گے, وہ OIC کے رابطہ گروپ کو ملیں گے, وہ نان الائنڈ موومنٹ کے ہیڈ کو ملیں گے. بہت ساری ملاقاتیں پلان ہیں. انڈیا ول بی فردر ایکسپوزڈ. I am telling you because our case is very strong. We were attacked
وی ڈیفینڈیڈ آر سیلف. کوئی ہمیں یہ الزام نہیں دے سکتا کہ یہ کانفلکٹ ہم نے شروع کیا. بھارت نے شروع کیا, بھارت نے منہ کی کھائی. یہ ریالٹی پوری دنیا کو پتہ چل بھی چکی ہے, اور پوری دنیا کو مزید اس کے حوالے سے ساری تفصیلات کا علم بھی جب ہوگا. پھر مودی صاحب ڈوب مریں گے کہ کیا کریں گے, یہ مجھے نہیں معلوم. بالکل بخاری صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کو اس ٹائم عالمی سطح پر آئسولیشن کا سامنا ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.